تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورہ یونس کی آیت نمبر 56 اور 57 دو آیات مقدسہ اس وقت کی نشست میں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کے 4 بڑے مقاصد ذکر فرمائے، اور ان 4 مقاصد کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالی نے اپنی رحمت اور فضل کا ذکر فرمایا، اور اس پر ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس یہ 4 چیزیں آ جائیں تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور تمہیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ صفات اور یہ خوبیاں یہ زیادہ بہتر ہیں اس مال سے جو دنیا میں آپ جمع کرتے ہو۔ ارشاد گرامی ہے: یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس قرآن کریم کی شکل میں ایک وعظ آیا ہے۔ موعظہ، تمہارے پاس ایک وعظ آیا ہے۔ وعظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں وعظ، نصیحت، اچھی بات، مگر قرآن کریم نے یہاں جو لفظ کہا ہے موعظہ، وعظ، وعظ ایسے کلام کو کہا جاتا ہے کہ جس کلام کو سن کر آدمی کا دل نرم پڑ جائے، جس کلام کو سن کر آدمی کا دل نرم پڑ جائے، اور اس کلام میں کچھ وعدہ بھی ہو اور کچھ وعید بھی ہو، اس کلام میں ثواب کا ذکر بھی ہو اور عذاب کا ذکر بھی ہو، اس کلام میں رحمت کا ذکر بھی ہو، کچھ لعنت کا ذکر بھی، اس کلام میں کچھ گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات اور ان کی کامیابیوں کو بھی بیان کیا گیا ہو اور ان کی ناکامیوں کو بھی بیان کیا گیا ہو۔ اور وعظ ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں دنیا کی کامیابی اور ناکامی بھی ذکر ہو اور جس میں آخرت کی کامیابی اور ناکامی بھی ذکر ہو۔ ایسے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ موعظہ، وعظ، وعظ، موعظہ۔ تمہارے پاس موعظہ، ایک وعظ آیا ہے۔ کیا عرض کیا؟ اس وعظ کا اثر کیا ہوگا؟ دل نرم ہوگا۔ وعظ کس کو کہتے ہیں؟ پھر دہراتا ہوں، ایسی بات، ایسا کلام کہ جس میں وعدے کا بھی تذکرہ ہو، وعید کا بھی تذکرہ ہو، جس میں ثواب کا بھی تذکرہ ہو، عذاب کا بھی تذکرہ ہو، جس میں رحمت کا بھی ذکر ہو، لعنت کا بھی ذکر ہو، اور جس میں جنت کا بھی ذکر ہو اور جہنم کا بھی ذکر ہو، اور جس میں گزشتہ قوموں کی کامیابیوں کا بھی بیان ہو اور ناکامیوں کا بھی بیان ہو، اور جس میں دنیا کی کامیابی کا بھی ذکر ہو اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذکر ہو، اور دنیا کی ناکامی کا بھی ذکر ہو اور آخرت کی ناکامی کا بھی ذکر ہو، اس کو کہتے ہیں موعظہ۔
تمہارے پاس موعظہ واعظ آ چکا۔ اب واعظ کس کی طرف سے آیا؟ ایک یہ ہے کہ آپ کو واعظ لکھ کر کسی شخص نے بھیجا ہے، کسی آپ کے خیر خواہ اور مخلص نے بھیجا ہے۔ آپ کا خیر خواہ سب سے اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے ماں باپ ہو سکتے، ماں باپ نہیں ہے تو انسان کی بیوی ہو سکتی ہے، بیوی کے لیے اس کا شوہر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے ماں باپ کے لیے اولادیں ہو سکتی ہیں، اعزا اقربا ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے کیا ہے؟ خیر خواہ۔ اور خاص طور پر میں مثال عرض کرتا ہوں کہ خیر خواہ میں سے وہ خیر خواہ یعنی جس کا آدمی کے ساتھ رشتہ سب سے قوی تر ہو، اور قوی تر رشتہ انسان کا اپنے ماں باپ سے اور اولاد سے۔ تو سمجھدار ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے غلط فیصلہ نہیں سوچتے، اچھا ہی سوچتے۔ تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کی طرف واعظ لکھا اور پرچہ بھیجا، بیٹا اس پر عمل کرو۔ اب بیٹا یہ کہتا ہے کہ یہ میرے والد محترم کی نشانی ہے، والد نے اس کو بھیجا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں اس کو ایک خوبصورت لفافے میں پیک کر دوں اور الماری کے اندر رکھ دوں کہ اس میں کیا ہے اس سے کوئی سروکار۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیٹا یہ کہے کہ نہیں، اس میں جو باتیں ہیں ان کو میں عمل میں لاؤں، اپنے دل اور دماغ میں ان باتوں کو بٹھاؤں۔ ٹھیک ہے، خط پھٹ گیا ہے، اس کی دوبارہ کاپی کر لیں گے، اس کو دوبارہ لکھ لیں گے، مگر یہ ہے کہ وہ استعمال اتنا ہو رہا، پڑھا اتنا جا رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری بڑوں کی باتیں، باپ کی، دادا کی، وہ زندگی کے اندر موجود ہے۔ تو دو آدمیوں میں سے ایک نے خط لپیٹا لفافے میں، خوبصورت کر کے رکھ دیا، اور ایک نے اس کو پڑھا اور اس کے مفہوم کو سمجھا۔ تو کون سا بہتر ہے بھائی؟ روزہ تو میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، کون سا بہتر ہے؟ جو پڑھنے والا ہے یقیناً وہ بھی بہتر ہے، وہی بہتر ہے۔ دوسرے تو بیچارے نے ابا کے خط کے ساتھ عقیدت اور محبت کا معاملہ تو کیا ہے مگر عمل نہیں کیا۔ اب یہاں جو واعظ آیا وہ تو باپ کا تھا، یہ جو واعظ آیا ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تو باپ آدمی کے لیے زیادہ مخلص ہے یا اللہ اپنے بندے کے لیے زیادہ مخلص ہے؟ بھائی اللہ اپنے بندے کے لیے زیادہ مخلص ہے۔ پھر باپ جو اپنی اولاد کے لیے فیصلہ لکھتا ہے، بات لکھتا ہے، باپ کے فیصلہ لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے کوئی فیصلہ لکھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو قانون بنایا اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب اسی لیے فرمایا موعظۃ، تمہارے پاس ایک واعظ آیا ہے، مگر کس کی طرف سے آیا؟ تمہارے رب کی طرف سے آیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس واعظ کو لپیٹ کر رکھ دینا وہ حق ہے اس کا، یا اس واعظ کو پڑھنا حق ہے؟ بولو، پڑھنا حق ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ایک آدمی اس واعظ کو، قرآن کریم کو اچھے غلاف میں لپیٹتا ہے، بڑے مہنگے کپڑے میں لپیٹتا ہے، اور اس کے لیے ایک الگ الماری بنواتا ہے، اور مہنگی الماری بنواتا ہے، اس میں پیک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور دوسرے آدمی نے بہت زیادہ اس کا اہتمام نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایک نارمل سے کپڑے میں لپیٹ کر عام الماری میں رکھ دیا، مگر روزانہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے رب نے کیا پیغام بھیجا۔ تو دونوں میں سے کون افضل ہوا بھائی؟ پڑھنے والا افضل ہوا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھو، اب جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں اور ہم اسے کھولیں اور ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہم تلاوت کہیں سے بھی کرنا چاہیں، پہلی نیت کرو اے اللہ یہ تیری طرف سے آیا ہوا واعظ ہے، اے اللہ اس سے مجھے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے بڑا مقصد ایک اس کا، کہ اس سے میرا دل نرم ہو جائے، چونکہ اس میں وعدے بھی ہیں، اس میں وعیدیں بھی ہیں، اس میں ثواب بھی ہے، اس میں عذاب بھی ہے، اس میں رحمتوں کے تذکرے بھی ہیں، اس میں لعنتوں کے تذکرے بھی ہیں، اس میں گزشتہ قوموں کے حالات بھی ہیں، اور آئندہ پیش آنے والے احوال اور پیشن گوئیاں بھی ہیں، گزشتہ قوموں کی
کامیابی اور ناکامی بھی ذکر ہے، دنیا کی کامیابی اور ناکامی بھی، اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی بھی ذکر ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہوں گا، سبھی آج کل کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کرے یہ ذوق اور شوق پورا سال رہے، ابا جی کا خط پورا سال ایک آدمی دیکھتا رہے نا تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام پورا سال پڑھتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد اس کو لپیٹ کر پھر رکھ لیا اب اگلے سال کھولیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ تو ایک نیت تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ اے اللہ یہ قرآن کریم یہ تیری طرف سے نصیحت ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے مجھے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہاں وشفاء لما فی الصدور۔ اچھا، اس واعظ کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہر ٹھیک ہو جائے گا، ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے گا جب یہ واعظ آپ پر اثر انداز ہوگا۔ آپ کسی بھی مجلس میں گئے، کسی بھی آدمی کی آپ نے اچھی بات سنی یا اس کی آپ نے بری بات سنی، تو اس کی اچھی اور بری بات کا اثر آپ کے چہرے پر نظر آئے گا۔ آپ وہاں سے خوش اٹھے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ نے اچھی باتیں سنی ہیں، اور اگر آپ غصے میں اٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت بری اور نامناسب باتیں ہوئی، تو ظاہر پر کیا ہوتا ہے؟ بات کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن کریم واعظ ہے، یہ ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ انسان کے ظاہر کو بناتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ یہ ظاہر کو بناتا ہے، مگر بات وہی ہے جب آدمی پڑھتے وقت یہ نصیحت حاصل کرنے کی نیت کرے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے وشفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے، ان بیماریوں کے لیے یہ نسخہ اکسیر ہے، ان بیماریوں کے لیے یہ زبردست دوا ہے، بہترین دوا۔ کس کے لیے؟ دلوں کی بیماریوں کی۔ اب دلوں کی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا کہا؟ قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا، تلاوت کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس ایک واعظ آیا، وشفاء لما فی الصدور، اور سینے کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام کے لیے شفا ہے۔ تو ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ظاہری بیماری تو درد ہے، ظاہری بیماری جناب نسوں کا بند ہو جانا ہے اور دیگر مسائل ہے، یہ ظاہری بیماری ہے، اس پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس پر بھی قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کریم کو شفا بنایا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت کی نشانی بنایا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اس درد پر فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو جس طرح سے یہ ظاہری امراض کے لیے شفا ہے، اسی طرح سے اندر کی امراض جو باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ باطنی بیماریاں کیا ہیں دل کی؟ دیکھو، دل میں دنیا کی محبت کا ہر وقت گھسا ہوا ہونا یہ دل کی بیماری ہے، اللہ کی محبت سے دل کا خالی ہونا یہ دل کی بیماری ہے، اور ایک گھنٹہ آدمی کسی گناہ کی جگہ پر بیٹھا رہا، ایک بار بھی اسے اللہ یاد نہیں آیا، یہ کیا چیز ہے؟ بولو پیارو، یہ دل کی بیماری، یہ دل بیمار ہے، یہ دل بیمار ہے۔ جس کو اچھائی اور برائی کا ذائقہ محسوس نہ ہو وہ جسم بیمار ہے، اس لیے کہ اس کو میٹھے کا کڑوے کا ذائقہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جس دل کو اچھی مجلس اور بری مجلس کا احساس ہی نہ ہو کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، کیا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ دل بیمار۔ اس مبارک مہینے کے اندر بھی نماز تراویح کو چھوڑ کر
جو آدمی دنیا کے کام میں مشغول ہو رہا ہے اور اس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں نماز تراویح کے ایک ایک حرف کے سننے میں اور ایک ایک سجدے میں اور ایک ایک رکوع میں مجھے کیا کچھ مل رہا ہے، وہ اس کی قدر و منزلت نہیں جانتا، وہ پیسے کی قدر و منزلت جانتا ہے، تو یہ بیمار دل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیمار دل۔ روزہ رکھ کر ایک آدمی لغویات سے نہیں بچتا، فضولیات سے نہیں بچتا، گالی گلوچ سے نہیں بچتا اور غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو اسے نہیں معلوم کہ غیبت کا کتنا بدترین نقصان ہے، اسے نہیں معلوم کہ غیبت کرنے سے انسان کا روزہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ آدمی دل کا یہ دل کا بیمار ہے۔ ایک آدمی نے بارہا کوشش کی مگر حسد ہے بہت، اپنے کسی بھائی کی، کسی پڑوسی کی، کسی عزیز کی کسی نعمت کو نہیں دیکھ سکتا، نعمت دیکھتے ہی جل بھن جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، یہ اس کو کیوں ملی ہوئی ہے؟ یہ آدمی دل کا بیمار۔ یہ کیا ہے؟ دل کا بیمار ہے۔ نیکی کی مجلس میں اس کا جی نہیں لگتا، مسجد میں آیا ہے اور بار بار کب فارغ ہوں اور جناب منصب چھوڑے اور میں نکلوں اور جانے کی کوشش کرے، کوئی ایمرجنسی کوئی خاص کام بھی نہیں ہے مگر دل ہی نہیں لگتا مسجد میں۔ عصر کے بعد نکل گیا، صاحب کہاں جا رہے ہو؟ بازار کی طرف ذرا، کیسے جانا ہوا؟ روزہ پاس کر کے آ رہا ہوں، شاباش، روزہ گزار کے آ رہا ہوں۔ اس اللہ کے بندے کو تو یہاں مسجد میں آنا چاہیے مگر اس کا جی بازار میں لگ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیارے کا دل بیمار۔ اب اس بیمار دل کے لیے دوا کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کے اندر تمہارے بیمار دلوں کی شفا بھی رکھی ہے۔ مگر شفا کیسے ملتی ہے میرے عزیزو؟ جب دوا کھائے گا تو شفا ملے گی، دوا رکھی ہوئی ہوگی الماری میں تو شفا تو نہیں ملے گی۔ مل جائے گی؟ دیکھنے سے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، پڑھنے سے ملے گی، دوا کھانے سے ملے گی۔ اب جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھے یا ہم نماز تراویح میں قرآن کریم کو سنیں یا کہیں بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں تو دوسری نیت یہ کہیے کہ اے اللہ اس قرآن کریم کے اندر آپ نے دلوں کی بیماریوں کی شفا رکھی ہے، اے اللہ اس مقدس کلام کی برکت سے میرے بیمار دل کو صحتیاب بنا، میرے بیمار دل کو کیا کر دے؟ صحتیاب بنا، میرے دل کو ٹھیک کر دے۔ اور میرے عزیزو یہ بھی مانگ لو، اے اللہ میرے دل کے اندر جو ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریاں ہیں اس قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ ختم فرما دے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو دوا جو اللہ نے دی ہیں تم کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ دو دوائیں فرمایا ان دو دواؤں کو لازم پکڑو۔ وہ دو دوائیں کیا ہیں؟ فرمایا قرآن کریم ہے اور دوسرا شہد ہے۔ قرآن کریم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ شہد۔ ان دونوں کو اللہ نے شفا کہا، قرآن کو بھی شفا کہا، شہد کو بھی اللہ پاک نے شفا کہا۔ ان دو شفاؤں کو اور شفا کے ذریعوں کو اور ان دو دواؤں کو لازم پکڑ لو، اہتمام کیا کرو۔ اب شہد کی بات بھی آئی، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ میرے بھائی کے پیٹ کو درد ہے اور اس کا پیٹ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلایا گیا، پھر آیا اللہ کے رسول نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، پھر آپ نے فرمایا اور پلایا، پھر واپس آیا، پھر کہا اللہ کے رسول نہیں ٹھیک ہوا، تیسری بار پھر آیا اللہ کے رسول، اب پھر پلا ہوا ہی، اللہ کے رسول تو بڑھ رہا ہے پلانے سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سچ کہہ رہا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ سچ کہہ رہا، تیرے بھائی کا پیٹ، اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں یقین کامل، رسوخ۔ ہاں یہ ہے ایک پانی کا گلاس سامنے آ گیا شدید پیاس میں، آدمی کو یقین ہے
اس کو پینے سے میری پیاس جاتی رہے گی، یہ کھانا کھانے سے بھوک چلی جائے گی۔ جس طرح سے کھانے سے بھوک جانے کا یقین ہے، پانی سے پیاس کے جانے کا یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ ضرور دے۔ تو پھر جب اس کے جا کے پلایا ٹھیک ہو گیا، پھر جا کے پلایا تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے یقین کی بات۔ پہلی علماء نے لکھا ہے کہ ایک بار، دو بار، تین بار وہ مخصوص مقدار دوا کی نہیں مل رہی تھی جس مقدار سے اس کو شفا ملتی، اور جیسے ہی وہ مقدار دوا کی پہنچی فوری شفا ہو گئی۔ اب کیا مقدار ہے، ظاہر سی بات ہے مجھے اس وقت اس پر تو بات کرنے نہیں ہے، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ کہ یہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ذریعے سے دنیا کی محبت دل سے رخصت ہو کر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی، اور آخرت کی رغبت دل میں آئے گی، اور دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ یہ دل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ اب دو کام ہو گئے بھائی، ظاہر بھی پاک کر لیا، ظاہر بھی صاف کر لیا۔ ظاہر کو صاف کرنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ ظاہر کو صاف کرنے کے لیے تو موعظہ، وعظ چاہیے تھا۔ دل کو پاک کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن شفا ہے۔ دونوں کو نیت ہم نے کر لی۔ اب ظاہر بھی پاک ہو گیا ہے، باطن بھی پاک ہو گیا ہے، اب اس کے بعد میں کیسے زندگی گزاروں؟ وَہُدًى کہا یہ قرآن کریم یہ رہنمائی کرے گا۔ پھر مگر صاف ہوگا ظاہر اور باطن تو رہنمائی کرے گا، گندے جسم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ رہنمائی تو کرتا ہے مگر گندا جسم اس سے مستفید نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی معدے کا بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنی بیماری بتاتا ہے، ڈاکٹر نے چیک کر کے پتہ کیا کہ اس کا تو معدہ بھی خراب ہے، تو ڈاکٹر پہلے معدے کی دوا دے گا، معدہ ٹھیک ہوگا تو باقی دوا اثر کرے گی نا، اس لیے کہ معدہ ہی خراب ہے، وہ اپنے اندر کسی شے کو قبول ہی نہیں کرتا، پورے جسم کے اندر وہی چیزوں کو جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب معدہ ہی خراب ہے، مرکزی چیز ہی خراب ہے جس سے انسان کی خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ مرکزی حصہ ہی خراب ہے، تو دوا کیا اثر کرے گی؟ اسی طرح سے ظاہر بھی جب پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا، تو اب قرآن کریم ہدایت ہے، اب آپ کی رہنمائی کرے۔ اب آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ رہنمائی بتائے گا۔ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے یہ رہنمائی بتائے گا۔ اب آپ نے اس دنیا میں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے یہ قرآن رہنمائی بتائے گا۔ اب آپ نے پڑوسی کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے یہ رہنمائی کرے گا، یہ موقع بموقع آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تین کام ہو گئے، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت تیسری نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ یہ قرآن کریم تو نے ہدایت بنایا ہے، اے اللہ اس کو میرے لیے بھی ہدایت بنا دے، اے اللہ مجھے بھی اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تین کام ہو گئے۔ نمبر 4، اس کے بعد وَرَحْمَةٌ جب آدمی کا ظاہر بھی پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل پڑا، تو اب اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا۔ اب اللہ کی طرف سے انوارات اور رحمتیں اس پر برسنا شروع ہوئی۔ اب اللہ کی طرف سے رحمتیں برسنا شروع ہوں گی، یہ دنیا میں بھی رحمتوں کا مستحق اور یہ آخرت میں بھی رحمتوں کا مستحق۔ اور جب کسی شخص پر اللہ تبارک تعالی رحمت کو برساتا ہے تو اس کی رحمت کے آثار نسلوں تک چلتے، نسلوں تک چلتے۔ باپ پر ہوئی رحمت، باپ کو جو اللہ پاک نے رحمت عطا فرمائی ہے، اس رحمت کو اولادیں بھی دیکھتی ہیں اور اولادیں بھی اس رحمت سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ اللہ نے کس طرح سے ذکر فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ آؤ تمہیں ایک تذکرہ سناتے ہیں۔ کون سا تذکرہ؟ ذکر رحمت ربک عبدہ، تیرے پروردگار کی رحمت جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی اس کا تذکرہ سنو۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ہونے والی رحمت کا تذکرہ
تذکرہ فرمایا کہ بڑھاپے میں اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا فرمائی. تو اولاد کیا ہے؟ رحمت ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت 4 نیتیں کرنی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کتنی نیتیں کرنی ہے؟ 4 نیتیں. 4 نیتیں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت یہ کرنی ہے. نمبر 1، اے اللہ یہ قرآن کریم یا اللہ واعظ ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے مجھے واعظ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. نمبر 2، اے اللہ یہ قرآن کریم باطنی امراض کی، روحانی امراض کی، دلی امراض کے لیے اے اللہ شفا ہے. اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے میرے دل کو پاک و صاف فرما، دنیا کی گندگیوں سے، غلاظتوں سے اے اللہ میرے دل کو پاک صاف فرما اور اپنی محبت کو اس میں پیدا فرما. جب یہ 2 کام کر لیے تو اے اللہ اب اس کے بعد میں نے ظاہر بھی پاک کر لیا، باطن بھی اے اللہ پاک کر لیا. اے اللہ اب اس قرآن کریم کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اس سے مجھے رہبری رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا. جب یہ بھی ہو گیا تو اے اللہ میں نے اس سے ہدایت حاصل کر لی ہے. اے اللہ اب اپنی رحمتوں کا مجھے مستحق بنا دے. اور اللہ کی رحمت اس دنیا میں بھی ہے اور اللہ کی رحمت آخرت میں بھی ہے. آخرت تو جنت ہی جنت اس کے لیے. اب اگلی بات سنیے گا، فرمایا یہ 4 چیزیں جو ہے اس قرآن کی 4 صفات ہیں اور ان کو آپ یہ کہیے کہ یہ مقاصد ہیں تلاوت کے. بڑے 4 قرآن کریم کے یہ 4 مقاصد ہیں. اس سے واعظ حاصل کیا جائے اور اس کے ذریعے سے شفا حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے سے رحمت کو حاصل کیا جائے. 4 باتیں یاد رہیں گی بھائی. اچھا، اس کے بعد قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے. فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا فضل ہے. کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا کرم. کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا انعام. فضل میں بات کہہ رہا ہوں فضل کی. انعام تو وہ ہے کہ جو کسی قابلیت کی بنیاد پر ملتا ہے. بچے کو انعام ملا، اچھی پوزیشن لی اس لیے انعام مل رہا ہے. فضل اس کو کہا جاتا ہے جو بغیر لیاقت اور صلاحیت کے اللہ اپنے رحمت سے عطا کرتا ہے. اے اللہ میں تو فضل کا مستحق نہیں، میں تو مستحق نہیں. اے اللہ بس تو نے اپنا فضل فرما دیا. اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے میرے، میں تو گناہگار بنتا ہوں، میرے تو روزے بھی ٹوٹے پھوٹے. اے اللہ تراویح بھی ناقص ہے، ٹوٹی پھوٹی. تراویح میں بھی نہ جانے کہاں کہاں میرا خیال گھومتا رہتا ہے. تلاوت کرتا ہوں تو دنیا کی 50 تصویریں میرے سامنے قرآن کے صفحے پر آ جاتی ہیں. کبھی یہ خیال، کبھی یہ خیال. میں کیا اور تیرا کلام کہاں؟ میں ایک خاکی اور گناہگار بندہ اور تیرا عظیم الشان کلام میرے ہاتھ میں، اور میں اس کو پڑھوں اور میری زبان پر یہ جاری ہو رہا ہے. جو پہاڑوں پر اگر جاری اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اے اللہ تو نے میرے اوپر کیا فرمایا؟ بولو فضل فرمایا. تو نے کیا فرمایا؟ فضل فرمایا. میں اس کا اہل نہیں. تو نے اپنا فضل فرمایا، تو نے اپنا فضل فرمایا کہ تو نے اس کو میری زبان پر جاری کر دیا. ارے اللہ تو نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، میرے روزے کو سہولت سے اختتام تک پہنچا دیا. اے اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تیرا فضل. تراویح اے اللہ اختتام تک عافیت کے ساتھ پہنچ گئی. اے اللہ یہ کیا ہے؟ یہ تیرا فضل. اللہ اکبر. ھذا من فضل ربی. کس نے کہا تھا؟ بولو شاباش. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی. دنیا کی اتنی بڑی طاقت عطا کر دی اللہ نے، اتنی بڑی سلطنت اللہ نے عطا کر دی، تو یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا یہ ہے، یہ میرا یہ ہے، یہ میرا اقتدار ہے، یہ میری سلطنت ہے. ھذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر. میرا رب مجھے امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنوں گا یا ناشکرا. فمن شکر فانما یشکر لنفسی. جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ومن کفر فان ربی غنی کریم. اور جو آدمی ناشکری کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس لیے کہ اللہ غنی ذات ہے. اللہ غنی ذات ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس لیے میرے عزیزو بس یہ اللہ کا فضل ہے. سچی بات یہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے.
اللہ نے پھر ایک رمضان ہمیں دے دیا تاکہ اس رمضان میں ہم اپنے پیارے رب کو پھر سے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بار پھر اللہ نے روزوں کا موقع دے دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آؤ اس فضل سے فائدہ اٹھا لو، اس فضل سے فائدہ اٹھا لو اور اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت کرو۔ اپنے روزوں پر تھوڑی سی محنت کرو۔ صبح جب روزہ بند ہونے لگتا ہے یہ نیت کرو، اے اللہ تو نے فرمایا کہ روزہ تقوی کا ذریعہ ہے، اے اللہ اس روزے سے مجھے تقوی عطا فرما۔ اے اللہ تو نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اے اللہ اس میرے روزے کو خالص اپنے لیے بنا دے۔ اے اللہ تو نے فرمایا روزے پر میں بدلہ دوں گا، اے اللہ میرے اس روزے پر اپنی شیان شان، اپنی شان کے مطابق مجھے بدلہ عطا فرما۔ میں مستحق تو نہیں مگر تو فضل فرما۔ تین باتیں ہو گئی، تقوی عطا فرما، اے اللہ اس کو اپنے لیے قبول فرما، اے اللہ اس پر مجھے بدل عطا فرما، اے اللہ روزے کے ذریعے سے جنت میں داخلہ فرما، اے اللہ روزے کے ذریعے سے جہنم سے بچا۔ یہ 5 باتوں کی نیت کرنی ہے صبح۔ پھر دیکھو نا روزے سے کیسا فائدہ آتا ہے، نیتوں کا خیال ہی نہیں آتا۔ تلاوت کرنی ہے، یہ 4 نیتیں کرنی ہیں۔ تلاوت سے پہلے ان 4 نیتوں کو دہرانا ہے، یاد رہنی چاہیے۔ اے اللہ یہ تیرا قرآن ہے، اے اللہ یہ کیا ہے، واعظ ہے، مجھے واعظ اس سے عطا فرما۔ اے اللہ یہ شفا ہے، اے اللہ میرے دل کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہدایت ہے، مجھے اس سے ہدایت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ یہ رحمت ہے، مجھے رحمت کا مستحق بنا۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں تو اس میں محنت فرمائیے۔ اور اب آخری عشرہ جو آتا ہے پھر وہ اعتکاف کا ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ نے نیتیں کر لی، یعنی کون سی نیتیں؟ روزہ رکھتے وقت یہ 5 نیتیں، تلاوت کرتے وقت یہ 5 نیتیں، آپ دیکھیں گے اپنے اندر کیسے آپ کو فرق محسوس ہوگا اور آپ کا خود دل مسجد کی طرف کھچنے لگے گا اور آخری عشرے میں آپ کا خود جی چاہے گا اعتکاف بیٹھنے کا، خود جی چاہے گا۔ بھائی اعتکاف آج کل کے دور میں ہمارے پاس 2 طبقے بیٹھتے ہیں، ایک بزرگ حضرات اور ایک نوجوان بچہ پارٹی۔ تو بھائی وہ جو درمیان والے ہیں نا 30 سے 35 اور 40 سال، ان کی بھی بڑی ضرورت ہے، ان کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ چھوٹوں کے بچوں کے تو ابھی اتنے گناہ نہیں ہیں، بزرگوں کی نیکیاں ہیں زیادہ، بھائی نیکیاں ہیں زیادہ، بال سفید ہو گئے اسلام اور دین کے اندر، ان کی تو نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو بھائی جو درمیان والے ہیں وہ ذرا زیادہ کوشش فرمائے۔ ان سے میری درخواست ہے کہ آخری عشرے میں اپنے آپ کو فارغ کریں اور مشغولیات مصروفیات سے فارغ کر کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کر ڈیرا ڈالیں اور اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو ڈال دیں۔ اے اللہ اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق